اور غزوہ تبوک کا تو آپ کا عجیب واقعہ ہے جو سیرت نگاروں نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ انسان وہ پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کانپ جاتا ہے کہ ایسا ممکن کیسے ہے، وہ کیسے سکتا ہے، اور کون سی ایسی قوت تھی، کون سی ایسی پاور اور طاقت تھی، کس چیز نے صحابہ کو اور ابو ذر غفاری جیسے بوڑھے شخص کو اس چیز پہ ابھارا تھا۔ غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ واحد غزوہ تھا جس میں نفیر عام تھا کہ کوئی بھی شخص مدینے میں نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، نفیر عام نہیں تھا، لیکن اس غزوے میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ جو نہیں جائے گا وہ منافق ہوگا، اور قحط سالی کا عالم ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ قحط پڑا اور بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اب فصلیں پکی ہوئی ہیں، اندازہ کریں فصلیں پکی ہوئی ہیں، ادھر سے حکم آ گیا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے تبوک کی طرف تم نے جانا ہے۔ اب یہ بہت بڑا سخت امتحان تھا، کڑا امتحان تھا۔ منافقین جو وہ بہانے کرنے لگے، کسی نے کوئی بہانہ کیا، کسی نے کوئی بہانہ کیا، تو حکم یہ تھا کہ اس غزوے میں جو بھی نہیں جائے گا وہ منافق ہوگا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ سفر کتنا ہے مدینے سے تبوک کی طرف، 700 کلومیٹر کا سفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جب وہاں سے نکل گئے جانے لگے تو راستے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی آ جاتا، کہتا یا رسول اللہ فلاں بھی نہیں آیا، یا رسول اللہ فلاں بھی نہیں آیا، تو کوئی کہتا یا رسول اللہ فلاں بھی نظر آ رہا، فلاں بھی نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے آ کے کہہ دیا یا رسول اللہ ابو ذر بھی نظر نہیں آ رہے، ان کو ان کے اونٹ نے روک لیا ہے۔ اور آپ جب وہاں سے چلے، راستے میں کہیں پڑاؤ کیا تو اب اونٹ ہی نہیں چل رہا، وہ کوئی موٹر سائیکل تو نہیں ہے کہ مکینک کو دکھائیں اور وہ ٹھیک ہو جائے، گاڑی تو نہیں ہے، اونٹ نہ چلے تو پھر اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے انسان کے پاس، کیا کرے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے جو کچھ سامان اونٹ کے اوپر لادا ہوا تھا، 700 کلومیٹر کی مسافت کے لیے، زیادہ راہ تھا، پانی تھا، جو کچھ تھا، اس کو اونٹ کو چھوڑا اور اس کے اپنے کندھوں پہ رکھ کے چل پڑے۔ انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا، مدینے سے 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تبوک کا۔ آج میں اور آپ تصور کریں، اگر ہم آج موٹر وے پہ بھی گاڑی دوڑائیں نا بغیر کسی بریک کے، سٹے بھی نہ کریں، تو 7 سے 8 گھنٹے لگیں گے 700 کلومیٹر کرتے ہوئے۔ موٹر وے پہ اگر ہم گاڑی دوڑائیں اور سٹے بھی نہ کریں، 8 گھنٹے مسلسل گاڑی چلتی رہے تو پھر 700 کلومیٹر طے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کا ایمان کس درجے کا تھا، اونٹ کو چھوڑا نہیں چلتا تو سامان اٹھایا اور کندھے پہ رکھ کے چل دیے کہ یہ اس کی وجہ سے میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ حضور سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر غفاری نظر نہیں آ رہے، حضور نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آ جائیں گے۔ حضور کو پتا تھا کہ ابو ذر غفاری نہیں پیچھے رہ سکتا۔ چلتے رہے، پیدل چلتے رہے، وہاں پہ پہنچ گئے۔ دور سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، دھوڑ تھی اور مٹی تھی، صحرا تھا، تو بس اتنا پتہ چلتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا تھا کون آ رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کوئی ایک شخص آ رہا ہے، سارے اس کو دیکھنے لگے۔ تو حضور نے پھر وہاں پہ دعا کی کہ یا اللہ یہ جو بھی ہے ابو ذر بنا دے، اس کو ابو ذر ہو۔ آگے جب قریب آئے، خد و خال چہرہ ظاہر ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو ابو ذر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، بتایا کہ یا رسول اللہ یہ ابو ذر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، اکیلا ہی دنیا سے رخصت ہوگا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔